إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا پیدا کی، دنیا کی نعمتیں پیدا کی، پھر ان چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جس مقصد کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا تھا انہیں پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے انسان کی نسل چلی۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور انسانوں سے پہلے جنات تھے، ابھی بھی جنات ہیں، دونوں کو پیدا کیا تاکہ یہ دونوں اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، اس لیے ہم نے انہیں پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا یہ دنیا جو ہے اللہ کی عبادت میں مددگار ہے، سپورٹ کا کام کرنے والی ہے، مدد دینے والی ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ اسی لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، انسان و جنات اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں تاکہ یہ دونوں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے اندر طاقت جمع کر کے اللہ کی کما حقہ بندگی کریں۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کے کئی اقسام بیان کیے ہیں۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس نے بتایا ہے عبادت کیسے کرنی ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے کیسے مجھے خوش کرو گے۔ دنیا کی جو اکثریت ہے انسانوں میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بھی تصور رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن سب کیا ہے؟ منمانی ہے، سب خود ساختہ ہے، اپنے طور پر ایجاد کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں چلے گا، ورنہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انبیاء کو نہیں بھیجتے، آسمانی کتابیں نازل نہیں فرماتے، صرف یہ حکم دے دیتے آسمان سے تم لوگ عبادت کرو، تو جیسی جس کی مرضی عبادت کرتا۔ تو معلوم ہوا عبادت کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور کون سی عبادت کرنی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے تعین کر دیا، بتا دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم منمانی کوئی کام کریں گے عبادت کے طور پر، اللہ کو خوش کرنے کے طور پر، جنت پانے کے طور پر، جہنم سے بچنے کے لیے، وہ مردود ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔
اللہ رب العالمین نے دیکھیے عبادت کے اقسام بیان کیے ہیں، کون کون سی عبادت کرنی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیاد ہیں، 5 ارکان ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ شہادتین کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بندہ کرے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس کے بعد نماز قائم کرنا۔ توحید کے بعد فوراً کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کا مکمل روزہ رکھنا۔ ایسے ہی 5واں رکن ہے استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا۔ یہ 5 کیا ہے؟ بنیاد ہے اسلام کی، اور انہی پر اسلام قائم ہے۔ انہی چیزوں کا نام اسلام ہے، یہ نہیں اسلام نہیں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی اگر ہمارے ہاں کمزوری پائی جائے یا نہ ہو، یا ہم اس کو مانتے نہ ہوں، یا ہم اس پر عمل نہ کرتے ہوں، تو گویا آپ نے ایک پلر گرا دیا اسلام کا، ستون گرا دیا، اسلام کمزور ہو گیا۔ تو دیکھیے 5 چیزیں ہیں اسلام کے ستون میں سے، اسی پر اسلام کھڑا ہے۔ یہ گرا دیا جائے اسلام ختم ہو جائے، اسلام نہیں رہے گا۔ صرف آپ نام لیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے۔ نام تو اس لیے باقی رہتا ہے کہ آپ نے ڈھونگ رچا ہوتا ہے، آپ نے اس کا پرچار کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں مشہور کر دیا ہوتا ہے، اس لیے نام باقی رہتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ لوگ تو وہی سمجھتے ہیں جو آپ پیش کرتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ کیا ایمان میں پختہ ہیں، نماز میں پختہ ہیں، زکوٰۃ میں پختہ ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ جو رکھنا ہے، کیا آپ حقیقت میں اللہ کے لیے دین سمجھ کر کے، اسلام کو ستون سمجھ کر کے رکھتے ہیں؟ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں حقیقت میں جس طرح کرنا چاہیے؟ تو جو دکھتا ہے اس پر فیصلہ ہوتا ہے، جو نہیں نظر آتا اس کا معاملہ اللہ اس بندے کے درمیان ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور جو اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ دیکھیے بیان یہی کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے عبادتیں مقرر کر دی ہیں، اور عبادتوں کا طریقہ بھی طے کر دیا ہے، بتا دیا ہے، وعدے کر دیا ہے اپنے رسولوں کو بھیج کر کے۔ عبادت کیسے انجام دینی ہے، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل بھی بتا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کسی کی شکل و صورت دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتا، ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ہماری کمزوری ہے، ہماری کمعقلی ہے، ہماری جہالت ہے، ہم نہیں جانتے سامنے والے کے بارے میں، تو چہرہ، اس کی حیت، اس کا لباس، اس کا جسم دیکھ کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں اور اچھا آدمی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معیار اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ کہا اللہ رب العالمین ہمارے شکل و صورت کو، ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا جسم کیسا ہے، نہیں دیکھتا۔ یہ تو دنیا دار لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں شکل و صورت کا کام ہے، شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رنگ کیسا بھی ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، موٹا ہو، کیسا بھی ہو، عذر ہو، بیماری ہو یا صحت مند ہو، کیسا بھی ہو، اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو کیا؟ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کو ٹٹولتا ہے۔ دل تو سب نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھتا ہے، دلوں کا راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم دنیا پانے کے لیے عمل کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے، جنت پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور دیکھتا کیا ہے؟ ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ صرف نیت نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت درست ہو، آپ کچھ بھی کہیں، آپ کچھ بھی عمل کریں، کوئی بھی کام آپ یہ عبادت سمجھ کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، نہیں۔ اللہ رب العالمین جہاں نیتیں دیکھتا ہے وہاں اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو بھی دیکھتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو، اللہ نے جو بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ عمل کرتے ہو یا اپنے منمانی عمل کرتے ہو۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے عبادتیں بتا دی ہیں، عبادتوں کی تقسیم کر دی ہے، کون سی عبادتیں کرنی ہے،
اور کون سی چیزیں نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جس پر میری شریعت میں گنجائش نہیں ہے یا میری شریعت نے حکم نہیں دیا، ہم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں بلکہ ریجیکٹ ہے، بلکہ اس کی گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جن عبادتوں کا حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے احادیث رسول میں، تو ان میں 5 بنیادی چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور اسی سے جڑی ہوئی ساری چیزیں ہیں، اسی کا سپورٹ کرنے والی ساری چیزیں ہیں اسلام کی، اور جو دیگر عبادتیں ہیں یہ بنیاد ہے۔ بنیاد میں سب سے اہم جس کی ہمیشہ ہم کو ضرورت پڑتی ہے، ہر روز ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بار بار اسے ہمیں یاد دلایا ہے غفلت میں ہم تاکہ نہ پڑ جائیں، اس سے ہم غافل نہ ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ توحید کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد نماز ہے۔ ابھی تک لاک ڈاؤن کا دور تھا، مسجدیں ایک طرح سے جزئی طور پر بند تھیں، لیکن اب اللہ رب العالمین نے مسجدیں کھول دی ہیں، آباد کر دی ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ گھروں میں پتہ نہیں ہم سے کتنی لاپرواہیاں غفلتیں ہوئی، اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں مزید توفیق دے آگے کی زندگی میں کہ ہم اس عبادت کو کما حقہ ادا کر سکیں، سنت کے مطابق ادا کر سکیں، اور جیسا اللہ رب العالمین تقاضا کرتا ہے ویسا ہم ادا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے بار بار نماز کی یاد دلائی ہے، بار بار نماز کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت اتنی نہیں کی جاتی، اور اسی پر فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ کون انسان مسلمان ہے، کون انسان مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، دین کا ڈھانچہ کیا ہے؟ ہمارے دین کا ڈھانچہ اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، کہا نماز کیا ہے؟ اسلام کا پلر ہے، ستون ہے، اور آگے فرمایا وذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی چوٹی جو ہے، اعلیٰ چوٹی، وہ جہاد ہے۔ جہاد ہمیشہ نہیں پیش آتا، ہر ایک اس میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن نماز جو ہے یہ ستون اس لیے ہے کیونکہ دیکھیے زکوٰۃ ہو سکتا ہے صاحب نصاب نہ ہو، اسے ادا نہ کرنا پڑے، روزہ سال میں ایک بار ہے، ایک مہینہ ہے، ہمیشہ نہیں ہے، ایسے ہی حج زندگی میں ایک بار ہے، بچا کیا جو ہمیشہ کرنا ہے، کنٹینیو آپ کو اپنا اسلام بچانا ہے تو کنٹینیو کرنا ہے، وہ بچا ہوا ہے نماز، صلاۃ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کیا، جہاں یہ تذکرہ کیا اسلام کا ستون کیا ہے، کہا نماز ہے۔ کیوں تذکرہ صرف نماز کا کیا جبکہ اور بھی چیزیں ہیں ستون کی حیثیت جو رکھتی ہیں؟ اس لیے تذکرہ کیا کہ نماز کی ضرورت ہر ایک کو ہے، نماز ہر ایک پر واجب ہے، لازم ہے، ہر حال میں واجب ہے اور ہر روز واجب ہے، جبکہ دیگر عبادتیں ہر روز نہیں ہیں، ہر لمحے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ستون قرار دیا۔ ستون گرا یعنی اسلام گر گیا، آپ کے ہاں اسلام بچا نہیں اب۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں احادیث میں اس کی اہمیت واضح کی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی اہمیت اپنے الفاظ میں واضح کی ہے اور حکم دیا ہے، جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو زکوٰۃ دو کہ ہمیں کچھ فائدہ ہونے والا ہے، اللہ کو نہیں فائدہ ہونے والا ہے، بلکہ یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تمہارے خیر کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اگر تم اس مقصد سے بھٹک گئے، وہ مقصد بھول گئے، وہ عبادت بھول گئے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری گرفت ہو جائے گی، اللہ تمہاری سخت گرفت کرے گا۔ تم یاد رکھو اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے اس عمل کے ذریعہ جو کچھ تم پیش کرو گے تم اللہ کے ہاں اس کا بہتر اجر پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، کیسے کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیوں کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر آپ نہ نماز صحیح سے پڑھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح سے کر سکتے ہیں، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ تو رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ کیوں؟ کوئی سوال کرے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحم ہو، رحمت ہو، اللہ رب العالمین رحمت کا برتاؤ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بلبوتے، صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جیسی شخصیت بھی صرف عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتی؟ کہا ولا انا، میں بھی صرف عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ پھر کہا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، ہاں میں اس وقت جنت میں داخل ہو پاؤں گا جب اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں جب ڈھانپ لے تب جا کر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر، صرف عمل کی بنیاد پر یہ کہیں ہم نے یہ کام انجام دے دیا ہے تو ہمیں جنت چاہیے، اللہ سے حجت کریں، نہیں۔ آپ کو اللہ نے دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں؟ کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک ایک چیز کا، ایک ایک عضو کا، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، جتنے بھی پارٹ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں نعمت کے طور پر، کیا کسی ایک نعمت کا ہم ادا کر سکتے ہیں، کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ تو کیا ہم صرف مجرد عمل کی بنیاد پر، صرف عمل کی بنیاد پر جنت کے حقدار بن سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ کب جنت پا سکتے ہیں؟ اس وقت جب اللہ رب العالمین ہم پر رحمت خاص کرے اپنا۔ اور رحمت کب نصیب ہوگی یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ رحمت کب نصیب ہوگی؟ کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، اب تمہیں رحمت مل جائے گی، اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے گی۔ رحمت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کس طریقے سے ہمیں رحمت اللہ رب العالمین کی ملے گی؟ وہ بھی اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا۔ بغیر رحمت کے جنت نہیں نصیب، اور رحمت نصیب ہوگی تو کیسے؟ نماز قائم کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے۔ یہ نہیں ہے تو آپ سمجھیں آپ کو رحمت نہیں ملی، اور صرف عمل آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نماز کی اہمیت جو ہے، اور اسی طرح جو دیگر بنیادی عبادتیں ہیں اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ دیکھیے اس کے بغیر آپ کو اللہ کی رحمت نہیں نصیب ہو سکتی۔ یہ ذریعہ ہے، سبب ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا، اور اللہ کی رحمت جب ملے گی تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز کی جو فضیلت ہے اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ نماز انسان کو جنت میں داخل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے لوگوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو اس کی حفاظت کرے گا، 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین ایسے آدمی کا ذمہ لیتا ہے کہ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ ایسے آدمی کو جنت میں اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس کے سبب اللہ رب العالمین اپنا رحمت خاص کر کے جنت نصیب فرما دے گا۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، سوال بھی بڑا اچھا کیے، وہ خدمت کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رات میں وضو وغیرہ کا پانی لا کر کے رکھ دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں اسے کچھ دینا چاہتے تھے۔ کہا سل، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ دنیا دار ہوتا تو دنیا مانگتا، اللہ والا تھا، مومن بندہ تھا۔ کہا اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں جنت میں، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ میں یہی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ خواہش ہے؟ کہا نہیں، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ تو کہا نہیں، بس یہی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا بس ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی خلاص، نہیں، بلکہ جنت کیسے ملے گی وہ طریقہ بتایا۔ آج چلو شارٹ کٹ، بس
دعا کرو چمتکار ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بغیر عمل کے کچھ نہیں ہونے والا۔ دعا بھی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسی چیزوں کے کرنے کا جس کی بنیاد پر تیری رحمتیں نازل ہوں، تیرا عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ صرف مجرد دعا صرف ہمیں جنت نصیب کر دے اور بیٹھا رہے، کوئی عبادت نہ انجام دے، منمانی چلتا رہے، منمانی زندگی گزارتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے کچھ بھی نہیں نوازنے والا بلکہ اس کی سخت گرفت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے، لیکن کرنا کیا ہوگا تمہیں یہ پانے کے لیے؟ کہا اگر تم چاہتے ہو جنت میں میرا ساتھ تو بکثرت تم کیا کرو؟ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کے حضور گر جاؤ، گریہ وزاری کرو۔ کہا بکثرت سجدہ کرو، اس کی بنیاد پر، اس عمل کی بنیاد پر تم میرا ساتھ جنت میں پا سکتے ہو۔ صرف دعا نہیں کی، طریقہ بتایا کیسے ملے گا۔ آج دنیا میں بھی بزنس بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کماتے ہیں، کوئی زیادہ کماتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے طریقہ کیا ہے، کس ٹپس پر اور کس مطلب طریقے سے تم یہ تجارت کرتے ہو، کمائی کرتے ہو، وہ طریقہ اسے بتاتا ہے تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ بغیر کسی طریقے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عمل کے کوئی رزلٹ نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جنت پانا چاہتے ہیں، تو ایک بنیادی وجہ جو ہے، بنیادی سبب جو ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ نماز قائم کرنا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے، مومن کی پہچان ہے، اس کے بغیر مومن کی پہچان نہیں۔ پہچانے گا کہ دل تو حالت نہیں جانتا ہر کوئی، لیکن جو عمل کرے گا مسلمانوں کا تو سمجھ میں آئے گا یہ مسلمان۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ فضیلت میں ہے، برائیوں سے روکتی ہے، فحش کام سے روکنے کا کام کرتی ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جائے اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق پڑھی جائے تو یقیناً یہ نماز آپ کو برائیوں سے روکنے کا کام کرے گی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہادتین کے بعد سب سے افضل کام، توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد سب سے افضل کام اللہ کے نزدیک نماز قائم کرنا ہے، اور وہ بھی وقت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یہی کیا جاتا ہے، یہ عمل کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ فضیلت ہے، اور ایسے ہی جو برائیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، پہلے ہو گئی، نماز کے بعد ہو گئی، یا نماز سے پہلے ہوتی رہتی ہیں، نماز کے دوران ہو جاتی ہیں بہت ساری غلطیاں۔ کپڑا گندا جب ہو جاتا ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صابن، سرف، آلے کے ذریعہ اس کی دھلائی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، میلا کچیلا نہیں چھوڑ دیتے۔ ایسے ہی ہمارا دل جب گندا ہو جائے، برائیوں سے آلودہ ہو جائے، تو طریقہ کیا ہے صاف کرنے کا، اسے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ یہ نماز، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کو، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو، ایک رمضان دوسرے رمضان کے مابین کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ دھل دیتا ہے، دھل دیتا ہے۔ کب؟ جب بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہے گا، بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہے تو ان سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین دھل دیتا ہے، یوں ہی دھل دیتا ہے فری میں۔ اور آپ اگر بڑے گناہوں سے توبہ کر لیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین دھل دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو فضیلتیں ہیں اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے تو انجام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تمہیں یہ آل اولاد اور مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں ذکر سے مراد نماز، ذکر سے مراد نماز ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو غافل ہو گیا اللہ کے ذکر سے، ایسے لوگ خسارہ اٹھائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ مومن جو ہیں تجارت اور مال اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، مومن کو نہیں روکتا۔ کیوں؟ تجارت اور مال جائیداد کو کیا سمجھتا ہے؟ سپورٹ سمجھتا ہے عبادت کے لیے، سپورٹ سمجھتا، اصل نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسے عبادت سے غافل نہیں کرتی ہیں۔
زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہیں، اور غافل کرتی ہیں تو کن کو؟ تو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہا دیکھیے نماز قائم کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، اور تم مشرکوں میں سے بچ نہ جاؤ۔ اہل علم کہتے ہیں اگر نماز نہیں قائم کرتا تو گویا مشرک بن جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کے بعد کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی اگر نماز قائم نہیں کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے۔ ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے بھی بتایا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جنتی لوگ پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم جہنمی کیوں بن گئے، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ہمارے سامنے اٹھتے بیٹھتے تھے، ساتھیوں میں سے رہتے تھے، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، پہلا جواب یہ دیں گے کہ میں نمازی نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپے اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وقت کی ضیاع کرتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کو جھٹلایا گا، پتہ نہیں آخرت قائم ہوگی ہے قیامت قائم ہوگی ہے نہیں، جھٹلایا کرتا تھا۔ تو دیکھیے یہ بنیادی وجہ ہے جہنم میں جانے کی، نماز چھوڑنا۔ جیسے جنت میں جانے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ توحید کے بعد نماز قائم کرنا، ایسے ہی جہنم میں جانے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے انسان نماز ترک کر دے، نماز کی پرواہ نہ کرے، غفلت کا شکار ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اور ساری جگہوں پر بیان فرمایا ہے، تفصیل کا یہ وقت نہیں، تذکیر کا یہ وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے، نصیحت کا وقت ہے، اور نصیحت کو عملی زندگی میں لانے کا وقت ہے، تاکہ یہ وقت جو ملا ہے، یہ فرصت جو نصیب ہے، اس میں ہم فائدہ اٹھا سکیں، اٹھا لیں، ورنہ اس کے بعد مرنے کے بعد یا زندگی چھین لیے جانے کے بعد ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز ضائع کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے گا، حامان کے ساتھ اٹھائے گا، اور ایسے ہی جو بڑے بڑے کافر کے سرغنہ ہیں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہو تو کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ ایسے ہی اگر جہنم میں جانا ہے، کون شوق رکھتا ہے؟ کوئی نہیں شوق رکھتا، کسی کو مطلب اس کی آرزو نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ آرزو تو نہیں ہے، اپنی عملی زندگی سے وہ ثبوت دیتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ عمل نہ کرے تو گویا وہ ثبوت دے رہا ہے میں جنت نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت آرزوؤں پر نہیں دیتا، عمل پر دیتا ہے، عمل پر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بدلے نبی کی رفاقت، نبی کا ساتھ، نماز چھوڑنے کی سزا فرعون، حامان، دیگر جو سرداران کفار ہیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حشر ہو، ہمارا جو انجام ہو آخرت میں، اللہ رب العالمین نبیین صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین کفار کے زمرے میں، منافقین کے زمرے میں اللہ رب العالمین ہمیں نہ شامل فرمائے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے کہ جماعت کی پابندی اب ضروری ہے، جماعت کی پابندی اب بالکل تاکیداً ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چاہتا ہوں کسی کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور میں دورہ کروں گھروں کا، جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، یہ بتانا چاہتے ہیں بہت بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، جلایا نہیں، اس لیے نہیں کیونکہ صرف بتانا چاہتے تھے کہ اس کی خطرناکی کتنی ہے، اس کی خطرناکی کتنی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں یا جمعہ کے لیے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی کہ میرا دل چاہتا ہے لکڑیاں جمع کروں اور کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں، اور جو لوگ نہیں آئے ہوں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب جماعت کے لیے مسجدیں کھل گئی ہیں، اب کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے، اس لیے ہم لاپرواہی اور غفلت کا شکار نہ ہو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، ورکعوا مع الراکعین پر عمل کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا ہے اس کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو، آل اولاد کو نماز کا حکم دیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اپنے آل اولاد کو نماز کا حکم دو، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو حکم دیا
کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، نہیں پڑھے تو انہیں مارنے کا حکم دیا، کسی اور چیز پر مارنے کا نہیں حکم دیا صراحتاً، لیکن نماز چھوڑنے پر مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس موقع پر لاک ڈاؤن کے بعد ہمیں جاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مومن بنائے، مسلمان بنائے، اور اللہ رب العالمین تو نے جیسے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے کما حق ہو اسی طرح عبادت کی ہمیں توفیق دے۔ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، دین پر ہو، سنت پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔